محبت اگر بھیک میں مانگی جائے تو وہ محبت نہیں خیرات بن جاتی ہے سائیں، اور شیرازی خیرات نہیں اپنا حق چھینے پر یقین رکھتے ہیں۔ بند کمرے میں صرف اس کی بھاری اور مضبوط آواز گونجی۔ ماتھے سے پسینے کی بوندیں فرش پر گر رہی تھی، جسم کا ایک ایک عضلہ اس کے غصے اور ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ سائیں صاحب، سرفراز شاہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر نکل چکا ہے۔ اگر وہ لوگ حویلی پہنچ گئے تو سجاد شاہ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ملازم رحیم نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سہمے ہوئے لہجے میں اطلاع دی۔ شاہویر شیرازی وہیں رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور پورے ضبط کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی عقابی آنکھیں اس وقت انگار اگل رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی یا سفاکی نہ کروں رحیم، پر یہ کمظرف لوگ مجھے مجبور کر دیتے ہیں۔ اس نے پاس پڑا تولیہ اٹھا کر گردن کا پسینہ پونچھا اور اسے غصے سے ایک طرف پھینک دیا۔ اب کیا حکم ہے سائیں؟ رحیم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ لڑکے والے راستے سے ہی پلٹ جائیں۔ وہ لڑکی کے گھر کی دہلیز تک نہیں پہنچنے چاہیے۔ اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ شاہویر نے سرد اور سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور واش بیسن کی طرف بڑھ گیا۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ حورین، تم بہت معصوم ہو، پر جتنا تم مجھے اپنی ضد دکھا رہی ہو نا، اس کی قیمت تم سہ نہیں پاؤ گی۔ تم صرف میری ہو، اور یہ بات تمہارا مغرور باپ جتنا جلدی ہو سکے سمجھ لے، اتنا سب کے لیے اچھا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے خود کلامی کر رہا تھا۔ جہاں اس کے لہجے کی سردی کسی کو بھی کپکپا دینے کے لیے کافی تھی، دوسری طرف سجاد شاہ کی حویلی میں اس وقت قیامت کا سماں تھا۔ روشنیاں لگی تھی، مہمان جمع تھے، لیکن حویلی کے اندرونی کمرے میں خوف اور آنسوؤں کا راج تھا۔ بابا سعید، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے اس دوزخ میں مت دھکیلیں۔ وہ سرفراز شاہ کا بیٹا واش ہے، پورا شہر اس کے کرتوتوں سے واقف ہے۔ حورین نے سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے باپ کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے التجا کی۔ اس کی بڑی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ خاموش ہو جاؤ حورین، ہماری عزت کا سوال ہے۔ سجاد نے غصے سے اپنا دامن چھڑایا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تم کیا چاہتی ہو میں اس گنڈے، اس بگڑے ہوئے امیر زادے شاہویر شیرازی کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، جس نے سرے عام میرے بھائی پر بندوق تانی تھی؟ لیکن بابا، شاہویر کے خوف سے میں نے کالج جانا چھوڑ دیا، میں گھر میں قید ہو گئی۔ اس نے صرف رشتہ بھیجا تھا، میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ آپ میری زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ حورین نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ رشتہ نہیں، دھمکی تھی حورین، سجاد نے چلا کر کہا۔ وہ شیرازیوں کا خون ہے جو طاقت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں جیتے جی اپنی بیٹی اس درندے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ سرفراز شاہ کا بیٹا جیسا بھی ہے، کم از کم وہ شاہویر شیرازی تو نہیں ہے نا؟ بس فیصلہ ہو چکا ہے، بارات آتی ہی ہوگی۔ وہ حورین کو اسی حال میں چھوڑ کر جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حورین وہیں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ، میری مدد کر، میں کس آگ میں جلنے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ شہر سے حویلی کو آنے والے سنسان سڑک پر 3 تیز رفتار گاڑیاں آ کر رکی، جنہوں نے سرفراز شاہ کی بارات کا راستہ پوری طرح بلاک کر دیا تھا۔ بارات کی گاڑیوں کو اچانک بریک لگانی پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بیچ سڑک پر گاڑیاں کیوں کھڑی کی ہیں؟ دلہا عدنان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے غصے سے باہر جھانکا۔ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ تینوں گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے پتلون اور کالی قمیضوں میں ملبوس مسلح آدمی باہر نکلے۔ ان کے درمیان سے رحیم آگے بڑھا اور عدنان کی گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ عدنان صاحب، سائیں شاہویر شیرازی کا سلام قبول کریں، رحیم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ سنتے ہی عدنان کے باپ سرفراز شاہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ رحیم خان، یہ کیا مذاق ہے؟ ہم سجاد کی بیٹی کو بیانے جا رہے ہیں، شاہویر کا اس سے کیا لینا دینا؟ لینا دینا ہے سرفراز صاحب، بہت گہرا لینا دینا ہے، رحیم نے اپنی گن کو لوڈ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ سائیں کا حکم ہے کہ یہ بارات یہیں سے پلٹ جائے۔ اگر ایک بھی قدم آگے بڑھا تو دلہا حویلی نہیں، سیدھا ہسپتال جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، عزت سے واپس جانا ہے یا جنازے اٹھوانے ہیں؟ عدنان نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن سرفراز شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ بے وقوفی مت کرو عدنان، وہ شیرازی کا بندہ ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ سرفراز شاہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہویر سے دشمنی کا مطلب شہر میں اپنی بقا ختم کرنا تھا۔ لیکن ابا، ہماری برادری میں کیا عزت رہ جائے گی؟ عدنان نے بے بسی اور غصے سے دان پیستے ہوئے کہا۔ عزت جان سے پیاری نہیں ہے بیٹے۔ سرفراز شاہ نے رحیم کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولا۔ اپنے سائیں سے کہنا ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، سجاد کی بیٹی نہیں۔ گاڑیاں گھوم گئی اور بارات تماشا بن کر واپس لوٹ گئی۔ رحیم نے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا۔ سائیں، کام ہو گیا ہے، پرندے جال میں پھنسنے سے پہلے ہی اڑ گئے۔ فون کی دوسری طرف سے ایک گہری اور سرد ہنسی
سنائی دی۔ شاباش رحیم، اب باری ہے حویلی والوں کو یہ بتانے کی کہ شاہویر شیرازی جو سوچ لیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حویلی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سجاد کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ نکاح کا وقت اوپر ہو چکا تھا لیکن بارات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ سجاد بھائی، سرفراز شاہ کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ سجاد کے چھوٹے بھائی ناصر نے اندر آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ اس وقت سجاد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ناصر، وہ جھوٹ بول رہا ہے، سرفراز شاہ کا بیٹا کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ ناصر نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز دھیمی کر لی۔ بھائی سائیں، راستے میں شاہویر شیرازی کے بندے کھڑے تھے، انہوں نے بارات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ سرفراز کہہ رہا تھا کہ وہ شیرازی سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ یہ سنتے ہی سجاد جیسے ساخت ہو گئے، ان کا مان اور غرور ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا تھا۔ شاہویر، اس نے میری بیٹی کی بارات لٹا دی، میری حویلی کی عزت بازار میں اچھال دی۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے صوفے پر گرنے والے ہو گئے۔ اس وقت حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک تیز رفتار بلیک ویگو آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شاہویر شیرازی پورے دبدبے اور رعب کے ساتھ باہر نکلا۔ سفید شلوار قمیض، اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ اور آنکھوں پر کالا چشمہ۔ اس کے چہرے پر عزم اور غرور کی ایک ایسی داستان لکھی تھی جسے پڑھ کر حویلی کے گارڈز کے بندوقیں خود بخود نیچے ہو گئی۔ وہ بغیر کسی خوف کے چوڑا سینہ کیے حویلی کے دالان میں داخل ہوا۔ سجاد اور ناصر اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ شاہویر شیرازی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ سجاد نے دھاڑتے ہوئے کہا، لیکن ان کے آواز میں وہ پہلا سا رعب غائب تھا، اب صرف بے بسی تھی۔ شاہویر نے آہستہ سے اپنا چشمہ اتارا اور اسے اپنی پاکٹ میں لگایا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سجاد صاحب، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور جہاں تک ہمت کی بات ہے تو شیرازیوں کو کسی کے گھر آنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ انتہائی دھیما لیکن کاٹدار تھا۔ تم نے میری بیٹی کی بارات کیوں روکی؟ تم چاہتے کیا ہو ہم سے؟ سجاد نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑنا چاہا لیکن شاہویر نے انتہائی پھرتی سے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سجاد کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکل گئی۔ سجاد صاحب، میں بزرگوں کا احترام کرنا جانتا ہوں، اس لیے آپ کا یہ ہاتھ چھوڑ رہا ہوں گرنے سے پہلے۔ شاہویر نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے کپڑے سیدھے کیے۔ میں نے پہلے بھی رشتہ بھیجا تھا عزت کے ساتھ، پر آپ کو میری شرافت ہضم نہیں ہوئی۔ اب بارات تو لوٹ چکی ہے، حورین بی بی کا دلہا تو بھاگ گیا، اب اس حویلی کی عزت کون بچائے گا؟ تم ایک نمبر کے بدماش ہو، ناصر نے پیچھے سے چلایا۔ شاہویر نے گردن گھما کر ناصر کو دیکھا۔ اس کی ایک نظر ہی ناصر کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھی۔ وہ دوبارہ سجاد کی طرف مڑا۔ سجاد صاحب، اب تماشا مت بنائیے، مولوی صاحب اندر بیٹھے ہیں، کپڑے اور تیاری بھی پوری ہے۔ حورین بی بی کا نکاح آج ہی ہوگا، لیکن سرفراز کے بیٹے سے نہیں، شاہویر شیرازی سے۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، جیسے وہ کوئی درخواست نہیں بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہو۔ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی حورین نے، جس نے شاہویر کی ہر بات سن لی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ اب اس شخص کے چنگل سے کبھی نہیں نکل پائے گی۔ حویلی کے دالان میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ سجاد شاہ نے بے بسی سے اپنے بھائی ناصر کی طرف دیکھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ شاہویر شیرازی کی شخصیت کا دباؤ ہی ایسا تھا کہ وہاں کھڑا ہر شخص اپنی زبان بھول چکا تھا۔ سجاد صاحب، وقت تیزی سے نکل رہا ہے، بارات کی واپسی کی خبر باہر نکل گئی تو رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ شاہویر نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے انتہائی پرسکون لیکن سرد لہجے میں کہا، تم زبردستی نکاح پڑھاؤ گے شاہویر؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سجاد شاہ کی آواز میں غصہ تو تھا مگر اب اس میں وہ دم نہیں تھا۔ انصاف اور شیرازی؟ شاہویر ہلکا سا ہنسا۔ میں نے تو محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا سائیں، آپ نے اسے میری کمزوری سمجھا، اب جو ہو رہا ہے وہ میری ضد کا نتیجہ ہے۔ اس نے رخ موڑا اور سیدھا حویلی کے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں حورین موجود تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتے۔ ناصر شاہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن رحیم نے فوراً سامنے آ کر اس کا راستہ روک دیا۔ حورین کمرے کے دروازے سے لگی سب سن رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شاہویر کے قدموں کی آہٹ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس کی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہویر شیرازی اندر داخل ہوا۔ سرخ عروسی جوڑے میں لپٹی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ حورین کسی سہمے ہوئے پرندے کی طرح پیچھے ہٹی۔ باہر نکلو میرے کمرے سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حورین نے جرأت جمع کر کے چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہویر نے چند قدم آگے بڑھا کر اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کیا۔ اس کی نظریں حورین کے چہرے پر جم گئی۔ ہمت کی بات مت کرو حورین، اب تم اگلے 10 منٹ میں میری بیوی بننے والی ہو، بہتر ہے اپنے اس غصے کو قابو میں رکھو۔
میں مر جاؤں گی لیکن تم جیسے ظالم اور بدماش شخص سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ حورین نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہویر کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرا نہ غصہ۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک بٹن دبا کر اس کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر اس کے کالج کے دور کی چند تصویر اور کچھ دستاویزات تھے جنہیں دیکھ کر حورین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے بابا سنگھ کے بزنس کے وہ خفیہ اکاؤنٹس ہیں جن کی ایک کاپی اگر FIA کے پاس چلی جائے تو وہ اس عمر میں جیل کی ہوا کھا رہے ہوں گے۔ اور یہ تصویر؟ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر کسی بھی لڑکی کا نام اچھالنے کے لیے صرف 5 منٹ لگتے ہیں۔ شاہویر نے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے انتہائی سفاکی سے کہا، تم اتنے گر سکتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ حورین نے روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنا چاہا۔ شاہویر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ تم نے میرے دل بگاڑا تھا حورین، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا شیرازی اپنی چیز چھین کر لیتے ہیں۔ اب نیچے چلو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا جواب نہ ہوا تو اگلی ہی گھڑی تمہارے باپ کی پگڑی اچھلے گی، اور وہ بھی سرے عام۔ حورین نے بے بسی سے اپنے سرخ جوڑے کو دیکھا۔ آج کی حقیقت یہی تھی کہ طاقت کے سامنے جذبے اور معصومیت ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور سر جھکا دیا۔ میں چلتی ہوں، پر یاد رکھنا تم مجھے حاصل کر کے بھی کبھی جیت نہیں پاؤ گے۔ وہ وقت بتائے گا، شاہویر نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نکاح کی رسومات انتہائی سادگی اور خاموشی سے طے پا گئی۔ حویلی کے دالان میں جہاں 5 منٹ پہلے شادی کا جشن تھا، اب وہاں ایک پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سجاد شاہ نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکست صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بابا، حورین کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل سکا، مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں اپنی انا کے چکر میں تمہیں اس درندے کے حوالے کر بیٹھا۔ سجاد نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاہویر گاڑی کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے سجاد صاحب، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ حورین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی بلیک ویگو کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ گاڑی حویلی کے دروازے سے نکل کر شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا۔ شاہویر مسلسل باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ حورین کی نظریں اپنی مہندی لگے ہاتھوں پر جمی تھی۔ گاڑی جب شیرازی حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ کوئی ڈھول دھماکہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی استقبال کرنے والا تھا۔ شاہویر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اندر آ جاؤ، اس نے حورین کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ حورین نے بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے گاڑی سے قدم باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئی، اس کا سامنا ایک ادھیڑ عمر خاتون سے ہوا جن کے چہرے پر سخت ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ وہ شاہویر کی ماں بیگم زلیخا تھی۔ تو آخر کار تم اس لڑکی کو اٹھا ہی لائے شاہویر، زلیخا بیگم نے حورین کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ جس باپ نے ہمارے خاندان کی توہین کی، اس کی بیٹی اس گھر کی بہو بنے گی؟ امی سائیں، یہ اب میری بیوی ہے، شاہویر نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اسے عزت دینا یا نہیں دینا اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ رحیم، انہیں اوپر کمرے میں چھوڑ آؤ۔ تم اپنی ماں کے سامنے زبان چلا رہے ہو اس لڑکی کے لیے؟ زلیخا بیگم کا پارا چڑھ گیا۔ حورین وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی زندگی کسی دوزخ سے کم نہیں ہونے والی۔ شاہویر نے اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حورین کمرے کے بیڈ پر بیٹھی اپنے زیورات اتار رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ شاہویر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی ویسٹ کوٹ اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں حورین، جو تمہیں سمجھنے ہوں گے، اس نے گھمبیر آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری کسی اصول سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حورین نے آئینہ دیکھتے ہوئے سردی سے جواب دیا۔ تم نے مجھے زبردستی یہاں لا کر اپنی انا کی تسکین تو کر لی، اب مجھ سے کسی اچھے رویے کی امید مت رکھنا۔ شاہویر اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لے کر اپنی طرف مائل کیا۔ میں نے تمہیں محبت کی وجہ سے حاصل کیا ہے، اپنی انا کے لیے نہیں، لیکن اگر تم نے میری ماں یا میرے گھر والوں کے سامنے کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا بھائی جو لاہور میں پڑھ رہا ہے، اس کی یونیورسٹی کی لائف تباہ کرنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ حورین نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھڑایا۔ تم ہر بات پر دھمکی کیوں دیتے ہو؟ کیا مردانگی صرف کمزوروں کو ڈرانے کا نام ہے؟ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ تمہیں سیدھی طرح بات سمجھ نہیں آتی نا؟ اس معاشرے میں جہاں لوگ شریفوں کو جینے نہیں دیتے، وہاں شاہویر شیرازی بننا پڑتا ہے۔ تم میری محبت کو بدماشی کہتی ہو تو یہی صحیح، اب آرام کرو، صبح تمہیں امی سائیں کے پاس جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا اور رخ موڑ لیا۔ حورین وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔
گھٹنوں میں سر دیے وہ سوچ رہی تھی کہ آج کل کی اس تلخ حقیقت میں جہاں محبت کے نام پر زندگیاں سودے بازی بن جاتی ہیں وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ اس نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا جو بادلوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا، بالکل اس کی اپنی زندگی کی طرح۔ اگلی صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں شاہویر موجود نہیں تھا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ اٹھ کر الماری کھولی جہاں پہلے سے ہی کچھ نئے جوڑے لاکر رکھے گئے تھے۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور تیار ہو کر نیچے ہال کی طرف بڑھی۔ حال میں بیگم زلیخا ناشتے کے میز پر بیٹھی کسی ملازمہ کو جھڑک رہی تھی۔ حورین کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ آ گئی شاہویر شیرازی کی ملکہ عالیہ، پہلی ہی صبح اتنی دیر سے اٹھنا، ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا۔ زلیخا بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے طنز کیا۔ حورین نے اپنی چادر کو اچھی طرح اوڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ناشتے کا وقت کیا ہے۔ اندازہ تو اب تمہیں بہت سی باتوں کا کرنا پڑے گا لڑکی۔ سجاد شاہ نے بڑی اکڑ دکھائی تھی میرے بیٹے کو رشتہ نہ دے کر۔ اب دیکھو قدرت کا کھیل، اس کی بیٹی آج میرے سامنے سر جھکائے کھڑی ہے۔ زلیخا بیگم کے لفظوں میں زہر تھا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ امی جی، میرے بابا نے جو کیا وہ ان کا فیصلہ تھا، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ زبان مت چلاؤ میرے آگے۔ زلیخا بیگم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ رحیم اسے بتاؤ کہ کچن کہاں ہے، آج سے گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام یہ خود دیکھے گی تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے۔ رحیم جو وہیں پاس کھڑا تھا، اس نے بے بسی سے حورین کو دیکھا اور کچن کا راستہ دکھایا۔ حورین چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شام کے وقت شاہویر جب حویلی لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ زلیخا بیگم نے اسے پکارا، شاہویر ذرا ادھر آؤ۔ جی امی سائیں۔ شاہویر ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اس لڑکی کو یہاں بیوی بنا کر لائے ہو یا کوئی مصیبت؟ دن بھر اس کے چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں، کام چور الگ ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ بڑوں کا احترام۔ زلیخا بیگم نے جھوٹ اور سچ ملا کر شاہویر کے کان بھرنا شروع کیے۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ امی وہ ابھی نہیں ہے یہاں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ کچھ نہیں سیکھے گی، وہ سجاد شاہ کا خون ہے، اس کے اندر بھی وہی غرور ہے۔ اگر تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے تو مجھے بتاؤ، میں اپنے طریقے سے اس کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ زلیخا بیگم نے غصے سے کہا۔ شاہویر نے کچھ کہے بغیر اپنی مٹھیاں بھینجی اور اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حورین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ شاہویر نے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز پر حورین چونک کر مڑی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے حورین؟ شاہویر نے غصے سے اپنے بوٹ اتارتے ہوئے پوچھا۔ میرا مسئلہ؟ حورین نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے زبردستی اٹھا کر یہاں لائے۔ تمہاری ماں دن بھر مجھے تانے دیتی ہے، نوکروں کی طرح کام کرواتی ہے اور مسئلہ میرا ہے؟ شاہویر اس کے قریب آیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے تمہیں عزت دی ہے حورین، تمہیں اس گھر کی مالکن بنایا ہے، لیکن اگر تم میری ماں کے سامنے بدتمیزی کرو گی تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ عزت؟ حورین نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی کی زندگی برباد کر کے اسے 4 دیواری میں قید کر دینے کو تم عزت کہتے ہو؟ شاہویر شیرازی، تم ایک جاہل ہو اور ضدی انسان ہو جس نے صرف اپنی انا پوری کرنے کے لیے مجھ جیسی معصوم لڑکی کا سودا کیا۔ یہ لفظ سنتے ہی شاہویر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے حورین کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ وہ دھاڑا، تم نے مجھے ہمیشہ ولن سمجھا ہے نا؟ تم نے میری محبت کی کبھی قدر ہی نہیں کی۔ سرفراز کا وہ اوباش بیٹا تمہیں منظور تھا لیکن میں نہیں۔ چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے۔ حورین نے اپنے بازو کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن شاہویر کی گرفت مضبوط تھی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس شیرازی سے تم نفرت کرتی ہو وہ اپنا حق لینا اچھے سے جانتا ہے۔ شاہویر نے انتہائی سرد اور وحشت ناک لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ اور جنون حورین کو پگھلانے کے لیے کافی تھا۔ شاہویر، خدا کے لیے نہیں، ایسا مت کرو۔ حورین کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ پہلی بار شاہویر کے اس روپ کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ شاہویر نے اس کے ایک نہ سنی۔ اس نے حورین کو بیڈ کی طرف دھکیلا اور خود اس کے بالکل قریب آ گیا۔ حورین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن شاہویر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیے۔ تم میری بیوی ہو حورین، اور اب تمہیں یہ حقیقت ماننی ہی پڑے گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ضدی صفاقی تھی۔ شاہویر پلیز، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ حورین بے بسی سے روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا اور بکھرے ہوئے بال اس کے بے بسی کا تماشا بن رہے تھے، لیکن شاہویر پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے حورین کی روتی ہوئی آواز اور گریہ زاری کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی اس کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ کمرے کی بند دروازے کے پیچھے حورین کی سسکیاں اور بے بس چیخیں گونجتی رہی جو آہستہ آہستہ دم توڑ گئی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک مرد کی انا اور طاقت کا وہ بھیانک چہرہ تھا جو آج کل کے معاشرے میں کئی معصوم لڑکیوں کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔
اگلی صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو کمرے کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ شاہویر بیٹھ کے کنارے بیٹھا اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ ایک عجیب سا پچھتاوا اور خالی پن تھا، جیسے وہ خود اپنے ہی کیے پر حیران ہو۔ جبکہ دوسری طرف حورین فرش کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ٹکٹکی بانے دیکھ رہی تھی جن میں اب نہ کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی جذبہ۔ وہ بالکل ایک زندہ لاش کی طرح لگ رہی تھی۔ اس وقت نیچے ہال سے اچانک رحیم کی اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز گونجی، سائیں، سائیں شاہویر، جلدی نیچے آئیے، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ شاہویر نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر فرش پر بیٹھی بے جان حورین پر ڈالی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ نیچے پہنچتے ہی رحیم نے